السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ سامعین محتشم، میرے تمام مومنین بہن بھائی، آپ کی خدمت میں آج سیریز علی ولی اللہ الولایت الثالثہ و فضائل امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایپیسوڈ نمبر 2 قسط نمبر 2 کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں، اور اس سیریز میں ہم 10 احادیث مولا کی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو اس ثبوت اور اس کے بیان پر ہے کہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر ضروری ہے۔ پہلی حدیث آج کی قسط کی آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولا امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول سے وَيَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ۔ حضرت نے فرمایا الکلم الطیب سے مراد مومن کا یہ قول ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و خلیفۃ رسول اللہ، اور والعمل الصالح سے مومن کا اعتقاد قلبی مراد ہے، اور یہ کلام اللہ کی طرف یعنی توحید، نبوت و ولایت حق ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے حوالہ جات میں تفسیر علی بن ابراہیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 208، انتشارات علامہ تفسیر البرہان جلد نمبر 3 سورہ فاطر کے ضمن میں تفسیر انوار النجف اور تفسیر نمونہ میں یہ مولا کی حدیث اس آیت کی تفسیر و تعویل میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مجھے آسمانوں کی معراج میں سیر کرائی گئی، جبرائیل نے مجھے کہا، مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو جنت اور جہنم دکھلاؤں۔ پس جنت اور جو اس میں نعمتیں تھیں میں نے دیکھیں، اور جہنم جو دردناک عذاب اس میں تھا میں نے دیکھا۔ جنت کے لیے 8 دروازے تھے، اور ہر دروازے پر 4 کلمے لکھے تھے، اور ہر کلمہ ان 4 کلموں سے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو ان 4 کلموں کو جانے اور ان پر عمل کرے۔ جبرائیل نے کہا، جو ان دروازوں پر لکھا ہوا ہے اسے پڑھیے۔ میں نے جواب دیا، تمام کو میں نے پڑھا ہے۔ باب اول پر یہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر چیز کے لیے ہیلہ اور چارہ ہے۔ دنیا کی زندگی کا ہیلہ 4 نیک صفات ہیں: قناعت کرنا، کینہ کو ترک کرنا، حسد کو چھوڑنا، اہل خیر کے ساتھ دوستی اور ہم نشینی کرنا، یعنی اہل خیر، اہل ولایت اور اہل محبت ہیں۔ جنت کے دوسرے دروازے پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر چیز کے لیے ہیلہ و چارہ ہے۔ آخرت کا ہیلہ 4 چیزیں ہیں: یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا، بے سرپرستوں کے سرپرستی کرنا، مسلمان مومنین کی حاجت روائی کرنا، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرنا۔ جنت کے تیسرے دروازے پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، فقط وجہ اللہ باقی رہے گا، اور وہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ دنیا میں صحت و سلامتی کا ہیلہ 4 چیزیں ہیں: کم کلام کرنا، کم سونا، کم چلنا اور کم کھانا۔ جنت کے چوتھے دروازے پر لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو بھی اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے مہمان کا عزت و احترام کرے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب و ضروری ہے کہ اپنے والدین کا عزت و احترام کرے، اور جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے جب بھی کلام کرے خیر کہے، یعنی ذکر امیر المومنین کرے، یا واجب ہے سکوت اختیار کرے یعنی چپ رہے۔ اور جنت کے 5ویں دروازے پر لکھا ہے،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو چاہتا ہے اسے فحش و گالی نہ بکی جائے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ ذلیل و خوار نہ ہو، اور جو یہ چاہتا ہے اس پر ظلم نہ ہو وہ کسی پر ظلم نہ کرے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ عروۃ الوثقی یعنی ولایت آل محمد علیہم الصلوات والسلام کو ہمیشہ دنیا اور آخرت میں پکڑے رہے، اس کے لیے لازم و واجب ہے یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور جنت کے چھٹے دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو بھی دوست رکھتا ہے اس کی قبر وسیع اور کھلی ہوا، اسے چاہیے مسجد کی تعمیر کروائے جن میں ولایت آل محمد کا ذکر ہو تاکہ وہ مساجد زرار کے زمروں میں نہ آئیں، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا بدن قبر میں محفوظ رہے اسے چاہیے مسجد میں جھاڑو کیا کرے۔ جنت کے 7ویں دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ دل کی روشنی اور سفیدی 4 اچھی عادات سے ہے: مریضوں کی عیادت کرنا، جنازے کے پیچھے حرکت کرنا، مردوں کے لیے کفن خریدنا، قرض کو ادا کرنا۔ جنت کے 8ویں دروازے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ جو چاہتا ہے ان 8 دروازوں سے جنت میں داخل ہو اور وہ ان 4 اچھی خصلت و عادات کو اختیار کرے: صدقہ دینا، سخاوت کرنا، با اخلاق ہونا، بد خلق نہ ہونا، اللہ کی بندوں کو اذیت نہ دینا۔ اس کے بعد میں نے جہنم کے دروازے دیکھے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث کتاب فضائل ابن شازان صفحہ نمبر 152 سے 154 تک، منشورات مطبعیت الحیدریہ نجف اشرف 1381 ہجری میں چھپی، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ آج کی حدیث نمبر 3 اور اس سیریز کی حدیث نمبر 13 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جب آدم خطا کا مرتکب ہوا اور اس نے محمد و آل محمد علیہم الصلوات والسلام کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی طرف وحی کی کہ تو نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا ہے؟ آدم نے کہا، جب آپ نے مجھے خلق کیا میں نے اپنے سر کو بلند کیا اور عرش کی طرف دیکھا، لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ علی امیر المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ یہ دونوں نام اللہ نے اس لیے بیان فرمائے ہیں تاکہ خلائق آگاہ ہو جائیں، جہاں اس میں محمد ہے وہاں اس میں علی ہے، کیونکہ حضرت نے فرمایا انا و علی من نور واحد، تو جب دونوں آئیں گے تو نور کامل ہوگا، کیونکہ اکمال دین اور اتمام نعمت ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے۔ اس لیے امیر المؤمنین کو اللہ نے قرآن میں نور کہا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلناہ، سورہ تغابن 8 نمبر آیت۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے تاکہ آپ کی توحید کامل ہو جائے، کیونکہ پہلی حدیث گزر چکی ہے، محمد و علی پر ایمان لانے سے توحید کامل ہوتی ہے۔ حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 7، حاشیہ نمبر 15، مطبع دارالکتب اسلامیہ۔ سامعین محتشم، آج کی چوتھی حدیث اور اس سیریز کی 14ویں حدیث، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بابا اور اجداد طاہرین سے روایت بیان کی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے مجھے اللہ رب العزت سے خبر دی ہے جس سے یہ جان لیا میں ایک ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد میرا بندہ اور رسول ہے، اور حضرت علی میرے خلیفہ اور جانشین اور ان کی اولاد میں سے جو امام ہے میری حجت ہے، میں اسے اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کروں گا اور اپنی عفو اور بخشش کے ساتھ اسے جہنم کی آگ سے نجات دوں گا، اور اپنے جوار کو اس کے لیے مباح کر دوں گا، اور اپنی کرامت اور فضل کو اس کے لیے واجب کر دوں گا، اور اپنی نعمت کو اس پر تمام کروں گا، اور میں اپنے خاص اور خالص بندوں میں سے اسے قرار دوں گا، اور جب وہ مجھے بلائے گا میں لبیک کہوں گا، اور جب مجھ سے دعا مانگے گا قبول کروں گا، اگر سوال کرے گا اسے عطا کروں گا، اگر خاموش رہے گا میں اسے اپنے جوار میں لانے کے لیے ابتدا کروں گا، اگر بدی کرے گا اسے بخش دوں گا، اگر مجھ سے فرار کرے گا اپنی طرف بلاؤں گا، اور اگر وہ واپس آ جائے گا اس کی توبہ قبول کروں گا، اور اگر میرے دروازے کو کھٹکھٹائے گا
کھول دوں گا، اور جو یہ گواہی نہیں دے گا کہ میں اللہ واحد ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا یہ گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ محمد میرا بندہ اور رسول ہے، یا رسالت کی گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ علی ابن ابی طالب میرا خلیفہ ہے، یا شہادت ثالثہ علی کی گواہی تو دے لیکن یہ گواہی نہ دے کہ ائمہ طاہرین جو اولاد علی ابن ابی طالب سے ہیں میری حجت ہیں۔ اس نے میری نعمت کا انکار کیا اور میری عظمت کو چھوٹا کیا، میری کتب اور آیات کا انکار کیا۔ اگر میرا قصد کرے گا میں اس سے چھپ جاؤں گا، اگر مجھ سے سوال کرے گا اسے محروم کر دوں گا، اگر مجھے پکارے گا اس کی پکار کو نہیں سنوں گا، اگر مجھ سے دعا کرے گا تو قبول نہیں کروں گا، اگر مجھ سے امید رکھے گا اسے نا امید کر دوں گا۔ یہ اس کی میری طرف سے جزا ہوگی، اور جب کہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جابر بن عبداللہ الانصاری اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، وہ ائمہ جو علی ابن ابی طالب کی اولاد سے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا، حسن و حسین جو جوانان جنت کے سردار ہیں، پھر اپنے زمانے کے سید العابدین علی ابن الحسین، پھر باقر محمد بن علی ہیں۔ اے جابر تو ان کو پائے گا اور زیارت کرے گا، اور جب ان سے ملاقات ہو میرا سلام انہیں پہنچانا۔ پھر اس کے بعد الصادق جعفر بن محمد ہیں، پھر اس کے بعد قاسم موسیٰ بن جعفر ہیں، پھر ان کے بعد الرضا علی بن موسیٰ ہیں، پھر ان کے بعد التقی محمد بن علی ہیں، پھر ان کے بعد النقی علی بن محمد، پھر ان کے بعد الزکی حسن بن علی ہے، پھر ان کے بعد قائم بالحق جو مہدی امت ہیں، وہ یعنی امت کی ہدایت کرنے والے جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے جیسے وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ اے جابر یہ میرے اوصیاء اور خلفاء ہیں جو میری اطرت اور اولاد ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی پس بے شک اس نے میری اطاعت کی، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جو ان کا منکر ہوا یا ان میں سے کسی ایک کا منکر ہوا بے شک اس نے میرا انکار کیا، اور ان کی وجہ سے خدا نے آسمان کو پائیدار اور محکم بنایا ہے۔ زمین پر نہیں گرتا ہے مگر جب اللہ کا اذن ہوگا، اور انہی کے سبب سے خدا نے زمین کو محفوظ کیا ہے کہ وہ اپنے اہل کو برباد نہیں کرتا۔ سامعین محترم، اس حدیث کا حوالہ اکمال الدین الصدوق صفحہ نمبر 258 حاشیہ نمبر 3 منشورات دارالکتب اسلامیہ۔ آج کی حدیث نمبر 15 اس سیریز کی اور اس قسط کی 5ویں حدیث۔ روایت کی گئی ہے کہ ایک جماعت اہل یمن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا، ہم آل نوح کے سابقہ امتوں سے ہیں اور ہمارے نبی کے لیے وصی تھا جس کا نام سام تھا، اس نے اپنی کتاب میں خیر دی ہے، ہر نبی کے لیے معجزہ اور وصی ہوتا ہے جو اس کی خبر دی ہے، ہر نبی کے لیے معجزہ اور وصی ہوتا ہے جو اس کے نبی کا قائم مقام ہوتا ہے، پس آپ کا وصی کون ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے ولی مطلق حضرت علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، پس انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اگر ہم اسے کہیں کہ وہ سام بن نوح کو ہمیں دکھائے، آیا وہ یہ کر سکتا ہے؟ پس حضرت رسول خدا نے فرمایا، جی ہاں وہ اللہ کے حکم سے کر سکتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی اٹھیے اور مسجد میں داخل ہو کر محراب کے قریب اپنا پاؤں زمین پر ماریے۔ پس حضرت علی علیہ السلام مسجد کی طرف روانہ ہوئے، حالانکہ ان افراد کے ہاتھوں میں کتابیں تھیں، یہاں تک کہ حضرت علی علیہ السلام محراب رسول اللہ میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور اٹھے اور اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین پھٹ گئی، ایک لحد اور تابوت ظاہر ہوا، اور ایک بوڑھا مرد تابوت سے باہر آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا، مٹی کو اپنے سر سے صاف کیا اور اس کی ریش اس کے ناف تک تھی، اور اس نے حضرت علی پر صلوات پڑھی اور کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ سید المرسلین وانک علی وصی محمد سید الوصیین، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہم حضرت محمد اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور آپ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور تمام وصیوں کے سید و سردار ہیں۔ میں سام پسر نوح ہوں۔ پس اس جماعت نے اپنی کتابوں کو کھولا، سام کو جیسے ان کی کتابوں میں لکھا تھا ویسے ہی پایا۔ پس اس جماعت نے کہا، ہم سام بن نوح سے چاہتے ہیں اپنی کتاب سے ایک سورت کی تلاوت کرے۔ پس حضرت سام نے پڑھنا شروع کیا اور ایک پوری سورت پڑھی، اور پھر امیر المومنین کو سلام کیا اور اپنی قبر میں سو گیا جیسے پہلے تھا۔ حوالہ مناقب شہر ابن عاشوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 339 انتشارات اسلامیہ۔
آپ نے ملاحظہ فرمایا سامعین محترم، اس قصہ اور معجزہ امیر المومنین سے یہ سمجھ میں آتی ہے جب سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تب سے علی علیہ الصلوۃ والسلام ولی ہیں، اور یہ تین گواہیاں لازم و ملزوم ہیں، یعنی علی کی ولایت کے بغیر توحید و نبوت کامل نہیں ہے، کیونکہ ولایت ہی اکمال دین اور اتمام نعمت کی شرط ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی چھٹی حدیث اور اس سیریز کی 16ویں حدیث نمبر 16۔ عبداللہ بن صالح ہروی نے روایت کی ہے کہ میں نے امام رضا سے پوچھا، مجھے اس درخت کے بارے میں بتلائیے جس سے آدم و حوا نے کھایا تھا۔ بتحقیق لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، اور بعض کہتے ہیں انگور کا تھا، اور بعض کہتے ہیں وہ حسد کا درخت تھا۔ حضرت نے فرمایا وہ سب حق کہتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا پھر ان اختلافی وجوہ کا کیا معنی ہے؟ حضرت نے فرمایا اے ابا سلت، جنت کا درخت دنیا کے درخت کی مانند نہیں ہے، ایک ہی درخت سے مختلف میوے نکلتے ہیں۔ درخت گندم کا تھا اور اس سے انگور بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ جب اللہ نے آدم کو عزت عطا کی اور ملائکہ سے کہا کہ اسے سجدہ کرو اور اسے جنت میں داخل کیا، اس کے نفس میں آیا کہ کیا خدا نے مجھ سے بھی افضل و برتر کوئی بشر خلق کیا ہے؟ بس اللہ نے اس کے نفس کو جانا اور فرمایا اے آدم اپنے سر کو بلند کر اور میرے ساق کے عرش کی طرف نگاہ کر۔ جب آدم نے سر بلند کیا اور ساق کے عرش کی طرف دیکھا، اس پر یہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، اور علی کی زوجہ حضرت فاطمہ سیدہ النساء العالمین ہے، اور حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ پس حضرت آدم نے کہا پروردگار یہ کون ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ تیری اولاد سے ہیں، وہ تجھ سے اور میری تمام مخلوق سے افضل و بہتر ہے۔ اگر ان کو خلق نہ کرتا تو زمین و آسمان، جنت و جہنم کو خلق نہ کرتا۔ ان کی طرف حسد سے نہ دیکھنا اور نہ اپنے جوار یعنی جنت سے نکال دوں گا۔ آدم نے حسد کی آنکھ سے انہیں دیکھا اور ان کے مقام کی تمنا کی، پس شیطان اس پر مسلط ہوا اور حتیٰ کہ اللہ نے جس درخت سے روکا تھا اس سے کھایا۔ اسی طرح حوا پر بھی شیطان مسلط ہوا اور اس نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حسد کی آنکھ سے دیکھا اور اسے منع کیے ہوئے درخت سے کھایا جیسا آدم نے کھایا تھا۔ اللہ نے دونوں کو اپنی جنت سے نکال دیا اور اپنے جوار رحمت سے دور کر کے دنیا میں بھیج دیا۔ عزیزان محترم، یہ حدیث معانی الاخبار صفحہ نمبر 124 سے 125 تک جلد نمبر 1 مکتبۃ الصدوق میں یہ حدیث شامل ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ تین شہادات یعنی گواہیاں اللہ نے قرآن میں فرمائی والذین ہم بشہاداتہم قائمون، مومنین اپنی شہادات یعنی تین گواہیوں پر قائم ہیں۔ یہ گواہیاں لازم و ملزوم ہیں کیونکہ پورے قرآن میں لفظ شہادتین نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے جب اللہ حضرت آدم و حوا سے برداشت نہیں کرتا کہ وہ محمد و آل محمد کو حسد کی آنکھ سے دیکھیں، وہ خدا کیسے آل محمد کے مقام کو گھٹانے والوں اور ان کے حق میں تقصیر کرنے والوں کے اعمال قبول کرے گا؟ مومنین کرام، آج کی حدیث نمبر 7 اور اس سیریز کی حدیث نمبر 17۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بابا اور دادا امیر المؤمنین سے روایت کرتے ہیں، ایک شخص امیر المؤمنین کے پاس آیا اور کہا اے ابوالحسن، آپ امیر المؤمنین کا دعویٰ کرتے ہیں، کس نے آپ کو مومنین پر امیر بنایا ہے؟ حضرت نے فرمایا مجھے اللہ نے مومنین پر امیر بنایا ہے۔ وہ مرد رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ کہ علی سچ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسے مومنوں پر امیر بنایا ہے؟ پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے اور فرمایا بے شک علی اللہ کا خلیفہ ہے اور اللہ کی حجت ہے، بے شک علی مسلمین کا امام ہے، اور علی کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ مقرون یعنی ملایا ہے، اور اس کی معصیت و نافرمانی کو اللہ نے اپنی معصیت و نافرمانی کہا ہے، یعنی جس نے علی کی اطاعت نہ کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، اور جس نے علی کی معصیت و نافرمانی کی ہے اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ جو علی سے جاہل ہے بے شک وہ مجھ سے جاہل ہے، اور جس نے علی کو نہیں پہچانا اس نے مجھے نہیں پہچانا۔ جس نے علی کی امامت کا انکار کیا بے شک اس نے میری نبوت کا انکار کیا، اور جو علی کے امیر المومنین ہونے کا منکر ہے بے شک وہ میری رسالت کا منکر ہے۔ پس جس نے علی کی فضیلت کو رد کیا بے شک اس نے مجھے ناقص جانا ہے۔ جس نے علی سے جنگ کی بے شک اس نے مجھ سے جنگ کی ہے، اور جس نے
علی کو گالی دی، اس نے مجھے گالی دی ہے، کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میری طینت سے خلق ہے، اور علی میری بیٹی فاطمہ کا شوہر ہے اور میرے دو فرزند حسن و حسین کا باپ ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور علی اور فاطمہ اور حسن حسین اور امام حسین کی اولاد سے 9 امام معصوم، یہ سب اللہ کی حجت ہیں، اور ہمارا دشمن اللہ کا دشمن ہے اور ہمارا دوست اللہ کا دوست ہے۔ سامعین محترم، یہ حدیث کتاب امالی شیخ الصدوق صفحہ نمبر 131 مجلس نمبر 27 حدیث نمبر 8 میں موجود ہے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس حدیث شریف میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، علی کی امامت و ولایت کا عہد و پیمان اللہ نے انبیاء اور اوصیاء اور اپنی تمام مخلوقات سے اس وقت لیا جس وقت اپنی توحید اور حضرت محمد کی نبوت کا عہد لیا تھا۔ بس جو علی کا دشمن وہ اللہ اور نبی کا دشمن ہے اور وہی مقصر ہے۔ حدیث نمبر 18 اس سیریز کی حدیث نمبر 8 ابن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، اور علی سے محبت اللہ کی عبادت ہے، اور علی کی اتباع اللہ کا فریضہ ہے، اور علی کا دوست اللہ کا دوست ہے، اور علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہے، اور علی سے جنگ کرنا اللہ سے جنگ کرنا ہے، اور علی سے صلح کرنا اللہ سے صلح کرنا ہے۔ اس حدیث میں اللہ نے علی کی ولایت و محبت و اتباع اور علی کی دوستی و دشمنی، صلح و جنگ کے ساتھ کو اپنے ساتھ نسبت دیتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ اور علی اکٹھے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں علی کا ذکر ہے، پس جس نے دین و ایمان و اسلام سے علی کو نکالا اس نے دین و ایمان و اسلام کی بنیاد کو کمزور کیا، ایسا کرنے والا ہرگز مومن و مسلمان نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آج کی حدیث نمبر 9 اور اس سیریز کی حدیث نمبر 19 ابن عباس ہی سے روایت کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھوک نے بہت زیادہ غلبہ کیا، کعبے میں تشریف لائے اور کعبے کے پردے کو پکڑ کر دعا کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار، مجھے اس سے زیادہ بھوکا قرار نہ دے۔ اسی وقت جبرائیل نازل ہوئے اور اس کے پاس ایک بادام تھا اور کہا، اے محمد، اللہ جل جلالہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ حضرت نے فرمایا، سلام اللہ کے لیے اور سلام اللہ سے ہے، سلام اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اس وقت جبرائیل نے کہا، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس بادام کو کھولو۔ پس حضرت نے بادام کو کھولا تو اچانک اس میں سبز رنگ کا پتا ظاہر ہوا جس پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے، میں نے محمد کی تائید اور مدد علی سے کی ہے۔ جس نے اللہ کو قضاوت میں اور رزق و روزی دینے میں سست جانا اس نے اللہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ حوالہ امالی شیخ الصدوق صفحہ نمبر 553 مجلس نمبر 82 حدیث نمبر 19 انتشارات اسلامیہ۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد تین شہادات ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں، کیونکہ علی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مؤید و ناصر ہے۔ علی کے بغیر تبلیغ دین ممکن نہیں ہے، بس علی کو نبی سے جدا کرنے والا مقصر ہے۔ عزیزان محترم، حدیث نمبر 20 فضیل بن محمد روایت کرتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، کون سا عمل بندوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا، افضل عمل جو بندوں کو اللہ کے قریب کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی اطاعت ہے۔ پھر امام باقر نے فرمایا، ہماری محبت ایمان ہے اور ہمارا بغض کفر ہے۔ اصول کافی باب طاعت الائمہ صفحہ نمبر 266۔ سامعین محتشم، قرب خدا 3 اطاعتوں سے ہے، یعنی آتی اللہ آتی الرسول و اولی الامر منکم، سورہ نساء 59 نمبر آیت، اور 3 شہادات سے ہے، یعنی اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اس نور پر ایمان جو رسول اللہ کے ساتھ نازل ہوا، اور 3 ولایتوں سے ہے، یعنی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، سورہ مائدہ 55 نمبر آیت۔ اور آل محمد کی ولایت اتنی مہم ہے کہ اس خاندان عصمت و طہارت کی محبت ایمان اور ان کا بغض کفر ہے، ان کا شریک بنانا شرک ہے۔ مومنین اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کریں تاکہ آپ اس آیت قرآن کے مصداق بن جائیں، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ اگر تم نے شکر ولایت کیا میں حتماً اس ولایت میں اضافہ کروں گا، اگر تم نے کفر ولایت کیا تو بے شک میرا عذاب شدید ہوگا۔ سامعین محتشم، عزیزان گرامی قدر، میرے تمام مومنین بہن بھائی، آج کی یہ قسط یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں، اور اس التماس کے ساتھ کہ ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں۔ میں کافی پچھلے 2-3 مہینے سے مصروف تھا، جس کی وجہ سے یہ نئی سیریز جو بنائی ہے اس میں تھوڑی سی اس قسم میں تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں تمام مومنین سے معذرت چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب کو یہ قسط پسند آئے گی، اور ان احادیث کو مکمل سنیے اور اپنے چاہنے والوں کو اور مولا کے چاہنے والوں کو، مولا کی معرفت رکھنے والوں کو یہ ویڈیو ضرور آگے پوسٹ کیجیے، لنک کیجیے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔